اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کتنی جماعتیں کل بتائیں جی آپ کو؟ 3 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے، کون کون سے؟ پہلا گروہ کون سا تھا جی؟ مچھلیاں پکڑنے والا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ کون تھا؟ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا اور روکتا بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا لیکن روکتا تھا۔ 3 حصوں میں بستی تقسیم ہوگی۔ بستی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں مچھلیاں پکڑنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کن لوگوں پہ آنا ہے، اللہ کی پکڑ کن لوگوں پہ آنی ہے، وہ یہاں پہ آ جائے گی۔ لیکن یہاں جو اسلوب بیان کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلے گا۔ فلما فا بس لما جب نسو نسیا اس نے بھلا دیا۔ کہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ نسیان سے۔ نسیان کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھول جانے کو، یعنی آدمی بھلا دے اس چیز کو جو اس نے یاد رکھنی تھی۔ جیسے ایک لفظ ہے کتمان۔ کتمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو آپ نے کسی کو بتانی تھی اس کو وہ بندہ چھپا لے، چھپا لینے کو کہتے ہیں کتمان۔ ایسے ہی جو چیز یاد رکھنی تھی اسے بھلا دینے کو کیا کہتے ہیں؟ نسیان۔ بندہ بھول گیا۔ تو نسو نسیہ اس نے بھلا دیا، نسو واولف جمع، سب نے، یہ نون وہ نہیں ہے، مضارع والا نہیں ہے، یہ تو نسیان کا اس کا اپنا نون ہے۔ تو فلما نسو جب انہوں نے بھلا دیا، ما جو کچھ ذکروا، شکل سے پتہ چل گیا کون سا یہ باب تفعیل۔ ذکرہ اس نے نصیحت کی، کسی کو یاد دلایا کہ یہ بات یاد کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ ذکرہ یذکروا تذکیراً، تذکیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ تذکیر دو لفظ قرآن کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں، تذکیر اور
تدبر، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر، تدبر کہتے ہیں نیچے جانے کو، علماء کا کام کیا ہے؟ تدبر، غور و فکر کرنا، قرآن کے لفظوں کو، ان کے معنی کو، حدیث کو ملا کے اس میں سے کوئی چیز نکالنی، جیسے سمندر میں کوئی بندہ گہرا چلا جائے۔ اور تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو فالو کرنا، زیادہ گہرائی میں عام آدمی تو نہیں جا سکتا، تو وہ اس کو کہتے ہیں تذکیر، یاد دہانی، نصیحت حاصل کر لینی 1 منٹ میں۔ تو نصیحت یہ آپ کو یہاں پہ دوسرا باب ہے، یہ باب دوسرا ہے، تفاعل ہے باب، ما تذکرون، یہ بھی اسی ہی مادے سے یہ لفظ آیا ہے۔ فلما نسو، جب انہوں نے بھلا دیا، ما جو کچھ، ذکرو، اب ذکرہ اس نے نصیحت کی، اور یہ ہے معروف، اس نے نصیحت کی، نصیحت کرنے والے کا ہمیں پتہ ہے۔ اور اس کا جو مجہول ہے ذکرہ، ذکرہ اس نے نصیحت کی، ذکرہ اس کو نصیحت کی گئی، فاعل غائب ہو گیا ہے، پیسو آ گیا یہاں پہ، اس کا جو فاعل ہے، اس کا جو سبجیکٹ وہ ہمیں نہیں پتہ، فاعل کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو ذکرہ اس کو نصیحت کی گئی، اور واو الف جمع کا آ گیا، جن کو فلما نسوا ما ذکروا، اور جب انہوں نے بھلا دیا جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو شے ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی، بعض عربی ساتھ، اور ہی کس چیز کی ضمیر ہے یہاں پہ جی؟ ذرا کوئی بندہ بتاؤ نا، مچھلیاں کہاں سے آ گئی؟ کدھر ہے مچھلیاں؟ یہاں پہ ضمیر کا ایک قاعدہ یاد رکھیں، عربی زبان میں ضمیر کا ایک قاعدہ یاد رکھیں، ضمیر اپنے قریب ترین ما قبل اسم کی طرف، نون کی طرف، پرو نون اپنے قریب ترین نون کی طرف اشارہ کرتا پلٹ جاتا ہے۔ اطیع اللہ و رسول اللہ، ہو کی ضمیر قریب ترین رسول کے ساتھ جو اسم آیا وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف پلٹ جائے، قریب ترین۔ بھی، یہ ہا چلی جائے گی ماں کی طرف، اس کے جو کچھ جس کے ساتھ نصیحت کی گئی، جو کچھ نصیحت کیا گیا، ذکروا بھی، جس کے ساتھ نصیحت کیا گیا وہ سب کچھ انہوں نے بھلا دیا۔ جو چیزیں نصیحت ان کو کی گئی نا، جس چیز سے، یعنی کہ کس نے نصیحت کی تھی ان کو؟ نصیحت کرنے والا کون تھا وہاں پہ؟ گروہ تو نصیحت کر رہا تھا، اصل نصیحت کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی جو اس دور میں ہیں، وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، اس گروہ میں شامل ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نہیں بھی موجود تو نصیحت کرنے والا ایک گروہ ہے جو اللہ کے نبی کے رستے پہ کھڑا ہے، ان کے دین کو تھامے ہوئے، وہ نصیحت کر رہا ہے۔ اور وہ کس چیز کے ساتھ نصیحت کر رہا ہوگا جی؟ آج اگر کوئی کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہی کی ضمیر کس طرف چلی جائے گی؟ قرآن و سنت، نہیں گروہ کی طرف نہیں ہے۔ ذکروا بھی، نصیحت کیے گئے جس کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ نصیحت کی گئی۔ نصیحت کس چیز کے ساتھ کی؟ ذکروا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ذکر ہم بالقرآن، یعنی ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے آپ، یعنی بھی کا وہاں بھی صیغہ آیا ہے۔
تو یہ اس زمانے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام تھا اس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی کہ انسان بنو، آخرت کی یاد دلائی گئی، اللہ کا احساس دلایا گیا۔ مطلب ہے اللہ نے منع کیا نا جی، جی جی نہیں اگر جڑے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ابھی میں جوڑتا ہوں نا، آگے اس آیت کو چلاتے ہیں۔ مثلا نصیحت کرنے کے لیے اللہ کا پیغام ہی ہے نا، سنت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا پیغام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے۔ اچھا مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی میں ایک ہیومن ملک سینٹر کھل گیا ہے، انسانی دودھ کا ایک مرکز کھول دیا حکومت نے بیچنے کے لیے، آ گیا جی میدان میں آ گیا، کمپنیاں بننے لگی ہیں وغیرہ۔ اب یہ جتنے لوگ ہیں نا جی پاکستان کے، ان کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے، کس کی طرف سے؟ عام آدمی اب کوئی آجڑی اٹھ کے تو کسی کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا غلطی ہے، کون بتائے گا؟ علماء ہی بتائیں گے نا۔ اور علماء کہاں سے دلیل لے کے آئیں گے؟ قرآن و سنت سے، کہ یہ دودھ بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ یہ نہیں ہے مکروہ ہے یا کہ جائز نہ جائز، حرام۔ کیونکہ ایک دودھ جائے گا، ایک کسی عورت کا پتہ نہیں کون پیے گا، کلو کا پیکٹ آ گیا، 2 کلو کا آ گیا، 2 کلو کے پیکٹ سے ایک بچے نے کتنی دفعہ پیا تو وہ تو اس کی ماں بن گئی۔ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ دودھ جائے گا، کتنے شہر کے اندر بہن رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو جو ایک عورت جس نے کسی کو دودھ پلایا ہے، اس کا بچہ اور جسے دودھ پلایا ہے، ان کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ رضائی بہن بھائیوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ تو علماء نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن و سنت کے ذریعے فتویٰ جاری کیا کہ یہ کام حرام ہے۔ لیکن فلما نسوا ما ذکروا بہ، جس قرآن و سنت کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا۔ دودھ کا سینٹر پاکستانیوں نے بند کرنا ہے، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ملک کسی نے ایسے ہوائی چھوڑی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ عین اس کے الٹ ہے شروع سے ہی۔ تو فلما نسوا ما ذکروا بہ، اس وحی کے ذریعے، یہ وحی کی، اس کو آپ وحی کر لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ہی کی ضمیر ویسے ماں کی طرف ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جو کچھ وحی کیا گیا، جو کچھ جس کے ذریعے نصیحت کی گئی، مطلب وحی کے ذریعے۔ تو ہیں جی، ہاں جی، خون والی دلیل یہاں نہیں چلتی، خون سے وہ جو ہے نا جی احکامات وہ لاگو نہیں ہوتے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے جس کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی اس کو بھلا دیا، انجینا، انجینا، انجا ینجی، انجا ایک ہے نجا، نجا کا مطلب کیا ہے؟ خلاصی پانا۔ نجا کا مطلب کیا ہے؟ خلاصی، کسی چیز میں پھنسا ہوا آدمی کسی چیز میں نجا، خود نکل گیا اس میں سے۔ انجا، نون جیم یا، انجا، اس نے نجات، کسی کو نجات دی۔ اور انجینا 14واں صیغہ آ گیا، نا، ہم نے نجات دی۔ انجینا، ہم نے نجات دی، یہ یا کے اوپر اس کو بڑی زبر آ گئی، انجینا، ہم نے نجات دی۔ اب یہاں پہ طریقہ کار کیا تھا کہ اللہ یہ کہتے کہ جب انہوں نے بھلا دیا جس کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے عذاب دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن حکیم میں پہلے امید ہے پھر سزا کی باتیں۔
پہلے امید دلائی جاتی ہے کہ اچھے انسان کے بچے بن جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں، یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ تمہارا حال ہو جائے گا۔ تو فَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات دی، کن کو نجات دی جی؟ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ینہونا، ینہونا، نہا، نہیا، ینہا، نہیں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں عن المنکر، روکنا، ینہونا، یا کا مطلب وہ، واو جمع کا، روکتے رہے تھے، انجینا الذین ینہونا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے، جو روکتے تھے، ان سے، کس چیز سے روکتے تھے جی؟ سوئی، عن السوئی، السو، سو کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یہ زیر کیوں آئی ہے؟ ان کی وجہ سے، ان حرف جر ہے۔ اچھا یہاں پہ الف لام بھی خاموش ہے، شمسی ہیں یہ، تو سین پہ کیا ہے؟ سین پہ کیا؟ شد ہے۔ شد کا مطلب کیا ہے؟ کتنی سینیں ہیں؟ دو۔ پہلی سین کیا ہے؟ مجزوم، خاموش ہے۔ دوسری پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ شد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتنے حرف ہیں؟ دو حرف ہیں۔ اب یہ ان کا نون بھی خاموش ہے اور سو کی پہلی سین بھی، تو دو ساکن آ گئے، تو ان کو ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ زیر، دو لفظ ہے جی، ایک لفظ نہیں ہے۔ ایک لفظ میں دو ساکن آ جائیں تو وہاں پہ اس کو کوئی شکل دینے کے لیے کسی ایک کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ پہلے حرف کے نیچے زیر دینی پڑ جائے گی، عن السوئی، ویسے ان کے نیچے زیر ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ زیر صرف تجوید کے قاعدے کے تحت اس خاموش نون کو خاموش سین سے ملانے کے لیے لگائی گئی۔ عن السوئی، برائی سے، السو، الف لام، کیا مطلب ہے؟ خاص کا کیا مطلب ہے؟ مچھلیاں پکڑنے کی برائی۔ ینہون عن السوء، انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے عن السوء، اس برائی سے، خاص برائی سے۔ اس کا ترجمہ میں نے کس لفظ کا ترجمہ اس کیا ہے؟ اس برائی سے۔ اس کا ترجمہ میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ نا جی، اس لفظ میں کہاں سے، میں اس کا ترجمہ کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ الف لام سے۔ اس برائی مین وہ مچھلیوں والی برائی، اس سے جو روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا، لیکن یہاں پہ السو آیا نا، الف لام خاص مچھلیوں والا، تو اور بھی گناہ ہو گئی نا، کوئی نہ کچھ مستیاں ان کی، صرف اکیلی یہی مستی تو نہیں تھی۔ جیسے قوم لوط تھی، ان کی ایک برائی تو بہت بڑی تھی، دوسری برائی بھی قرآن نے بیان کی ہے، وہ ہائی وے اوفینڈر تھے، یعنی کہ رستے پہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ جو ان کے شہر سے، بستی کے قریب سے جو شارع روڈ گزرتی تھی، وہاں سے جو مسافر جاتے تھے تو ان کو بھی لوٹ لیتے تھے، تو ایسے تھے وہ۔ تو السو برائی سے، وَأَخَذْنَا، اور اخذنا، اخذ یاخذ، پکڑنا۔ مواخذے کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، اردو کا لفظ ہے، فلاں کا مواخذہ ہو گیا جی۔ مواخذے کو کیا کہتے ہیں؟ پکڑ ہو گئی۔ مواخذہ کہتے ہیں کسی بندے کا مواخذہ ہو گیا، یعنی اس کو آپ نے گرفت میں لے لیا ہے،
اب اس کی چھان پھٹک شروع ہو گئی ہے، اس کو جو پکڑا گیا کسی جرم کے اندر پکڑے جانے کو کہتے ہیں مواخذہ کرنا کسی کا۔ وَأَخَذْنَا، اخذ اس نے پکڑا، لیکن یہ اس آخری حرف پہ کیا ہے؟ جزم۔ تو کون سا صیغہ ہو گیا؟ 14واں۔ تو یہ نا کیا ہو گیا؟ فاعل۔ انجینا، ہم نے نجات دی، اور ہم نے اخذنا پکڑا، عذاب میں پکڑ لیا، گرفت کر لی ان پہ۔ کن لوگوں کو عذاب میں مصیبت میں پکڑ لیا جی؟ الذین، ان لوگوں کو جو، یہ الذین کیا چیز ہے جی؟ آپ کو بتایا تھا، پھر کوئی یاد ہے کسی کو؟ الذین کیا بلا ہے آفتاب صاحب؟ نہیں، الذین لفظ کیا ہے؟ الذی، اللذانی، الذین مفعول نہیں ہے، اس میں موصول ہے۔ اس لفظ کو اس لفظ سے ملانے کے لیے اس کا ترجمہ ہے وہ سب جو۔ الذی کا مطلب ہے وہ ایک جو، اللذانی کا مطلب ہے وہ دو جو۔ اب یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مؤنث ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ اللتی، وہ ایک مؤنث جو۔ اللتانی، اللائی، اللاتی، دونوں لفظ سورہ نساء میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اللاتی، وہ ساری مؤنث جو، یہ سارے مذکر جو، وہ سب جو۔ اس لفظ کو اس کے ساتھ جوڑنے کا، انجینا، ہم نے نجات دی۔ ویسے اگر ان کو نکالیں تو کیا بنے گا جی؟ انجینا، ہم نے نجات دی، ینہونا، جو روکتے تھے، عن السوء، جو روکتے تھے ان کو۔ ترجمہ ایسے بنا لیتے، لیکن اس کو جوڑا اس سے کہ ان کو سزا دی جو روکتے تھے۔ جیسے دیٹ کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس جگہ پہ الذی آیا ہے، اس کو اس چیز کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، الذین، ان کو جو، ظلموا، ظلمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک نے ظلم کیا، واو الف۔ اب ان لوگوں کو جو ختم ہو گیا، یہاں پہ آ گئے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم، یہ ظلم ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنی، اللہ کی نافرمانی کرنی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک کرنا۔ ان کا شرک بیان نہیں ہوا، بھئی بتوں کے پجاری تھے، بت نہیں پوج رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ صحرائے سینا کے قریبی بستیوں میں آباد ہوئے، وہاں پہ سمندر تھے یا دریا تھا کوئی بڑا، اس کے قریب آباد ہو گئے، تو تھے تو وہ نبیوں کے اندر۔ تو انہوں نے کیا تماشا بنایا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کا مذاق بنانا، اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننی، اللہ کے نبی کے احکامات کو بالکل ہی اٹھا کے پھر اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا، جیسے یہ مچھلیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا تو آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، ہاں جی گائے ذبح کرو، تو انہوں نے گائے ذبح کرنے کے بجائے کیا شروع کر دیا؟ ہاں جی، گائے کیسی ہو، کرتی کیا ہو، رنگ کیا ہو۔ پکڑ لیا بعذاب بئیس، بازر بھی ساتھ، کس چیز کے ساتھ پکڑا جی؟ عذاب، بن یہاں پہ ہے، یہ ہے نکرہ، یہ یہاں پہ سخت کے معنی میں آیا ہے، سخت عذاب، ٹھیک ہے جی۔ یہ بے عذاب، سخت عذاب، اور اس کے ساتھ پھر آگے ایک مزید لفظ استعمال کیا ہے، بے عذاب، کدھر گیا؟ بئیس، بئیس، بئسا کا لفظ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، آگے بھی ہے۔ بئسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
بئس ما کانوا تعملون، بہت برا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بئس آتا ہے کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کا برا ہونا، برا بنا دینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں سے آیا فعیل کے وزن پر، فعیل۔ اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ مثلاً رے ہے میم، رحم، رحمت جس سے لفظ نکلا ہے، یہ جب اس وزن پہ آتی ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ رحیم۔ اچھا، رحیم کے اس لفظ کے فعیل کے وزن میں کیا چیز ہے؟ ازل سے ابد تک، لمبی مدت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شروع سے لے کے تو آخر تک، ٹھیک ہے جی۔ شدت پائی جاتی ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے کاف تے لام، قتل، قتل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل۔ اور شاعر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، قتیل۔ دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ پھر باندھ لی کسی سے امید وفا قتیل، پھر ایک محل ہواؤں میں تعمیر ہو گیا، مجھ میں بسی ہوئی تیری خوشبو تھی اس طرح، بڑھ کر عدو بھی مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ تو قتیل شفائی یعنی رحیم۔ باقی یہ لفظ آپ اسی سے ہے، بے، حمزہ اور سین، یعنی برائی، کسی چیز کی برائی، یعنی کیا اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کسی چیز کا جو برا پہلو ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اس کی کوئی آدمی ہے، اس کے ہر آدمی کے کوئی نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں، کوئی اچھے پہلو ہوتے ہیں، کچھ برے پہلو ہوتے ہیں، ہر انسان میں کمپلیٹ دنیا میں کوئی ہے اللہ کے نبی کے بعد، یا اللہ کے نبی کی وجہ سے جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت عطا کی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ لوگ تھے، لیکن 100% وہ بھی نہیں تھے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے سرزد کروایا ہے ضرور۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے، جو جتنے قریب تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے وہ۔ اب اگر ہم جیسے ناقص ناکارہ لوگ اٹھ کے صحابہ کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں تو یہ اللہ کی لعنت کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اگر جیسے آج کل آپ کو لوگ ملیں گے، وہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ نرمی دکھائی تھی، اگر وہ یہ نرمی نہ دکھاتے تو ایسے ہو جاتا، یہ نہ کرتے تو ویسے ہو جاتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کر دیا، جی فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی سے یہ سرزد ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ جیلم کا جو مرزا جیلمی ہے، اس نے ایک بات کہی تو میں تو حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا جی کہ پہلے میں نے آپ کو پچھلے میں نے اس کا چھوٹا سا ایک سنا لیکچر، اس نے کہا پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اور اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ امام شافعی نے کیا پاڑ مارے ہیں جس کی وجہ سے آج امت برباد ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اور پھر نبیوں کی غلطیاں بھی نکالی جا رہی ہیں کہ حضرت لوط سے کہاں پہ غلطی ہو گئی، حضرت یونس سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو ایسے ہو جاتا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک کہاں پہ جاتا ہے؟ اپنے منہ پہ ہی آتا ہے۔ ہاں جی، تو ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کو خامیاں خرابیاں ہیں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہے، ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا نبی کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، ہر لمحے ساتھ رہنے والے، کوئی ایسا موقع نہیں جب حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے قریب ترین ابو بکر ہے، صدیق کا سر نبی کے پاؤں کے ساتھ آ کے ٹکرایا ہے۔ یعنی تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہلکی سی کوئی ان کو سمجھ کسی بات کی، کوئی فہم، کوئی فراست ہلکی سی ملی ہے، تو یہ صحابہ میں تھا۔ جب بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضور سے نہیں پوچھتے تھے، حضرت ابو بکر کے پاس آتے تھے، کچھ سمجھا دیں جی کہ کیا ہو گیا، آپ سمجھا دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا، جس ہستی کو کبھی کوئی نبی نہیں پہنچ سکا اس کو عام انسان نے کیا پہنچنا ہے۔
اور جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا نصیب ہوا ہے، آج ہم جیسے لوگ اٹھ کے شروع ہو جائیں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ غلطی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غلطی کر دی، حضرت عائشہ سے یہ معاملہ ہو گیا، فلاں سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے ہم چاند پہ تھوک رہے ہیں اور تھوک ہمارے منہ پہ ہی ہے، اور یہ لعنت ہے۔ اس وجہ سے لعنت میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بنا لیا، ان کے خلاف بات کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں، ناپسندیدہ ہوگا۔ تو تاریخ کی کتابیں نہ پڑھیں کہ فلاں تاریخ پڑھی، تاریخ سب جھوٹی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے جو بھی، ہمیں کیا اس چیز کا پتہ سچی ہے یا جھوٹی؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا سورہ حدید کے اندر، کہ جو ہجرت سے پہلے تھے وہ بھی، جو فتح کے بعد آئے وہ بھی، سب کو بخش دیا ہے۔ اب اس کو چھوڑ دو جی، فلاں حدیث، فلاں دیکھو جی روایت کا کیا ہوا، فلاں جگہ آپ دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، اس نے کیوں کر دیا، اس نے، یہ تاریخی روایتوں میں جا کے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے اندر ہزار خامیاں، ہزار برائی کے پہلو ہوں گے، تو اس کا اچھا پہلو کیا ہے میرا، کہ میں آپ کو صبح یہاں پہ قرآن پڑھا دیتا ہوں۔ لیکن آپ اگر مجھے یہ دیکھیں کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو میرے اندر کوئی خرابی ہی نہیں ہے، ہزار خرابیاں ہوں گی۔ علماء کو آپ دیکھتے ہیں، علماء بھی انسان ہیں، ان میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو برے پہلو۔ ہاں یہ ہے کہ جب نسبت تناسب نکلتا ہے تو اس میں نسبت تناسب میں کیا ہونا چاہیے جی؟ اچھائی کا جو تناسب ہے وہ برائی سے زیادہ ہونا چاہیے، یعنی آپ انسان کی جو اچھائی ہے وہ زیادہ ہو، یعنی اس کی جو عام زندگی کو کوئی بندہ دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ برا آدمی، برائی کی طرف مائل ہے، لیکن برائیاں اس سے، اس کی ذات میں خامیاں خرابیاں ہوں گی۔ تو بیس کا جو ہے فعیل کے وزن پر ہے بعیس۔ ویسے بیس جو ہے برائی کو کہتے ہیں، اصلی اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا سخت ہو جانا۔ سخت کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ اس میں سے نرمی ختم ہو جائے، کوئی نرمی نہیں۔ کوئی بندہ جو ہے نا بیس جس کو کہتے ہیں، بڑا برا آدمی ہے، نہ بیس تو ایک اور لفظ ہو گیا نا عربی، تو یعنی کسی چیز کی برائی یعنی سخت ہے کہ اس کے اندر نرمی ختم ہو گئی، نہ وہ کچھ قبول کر سکتا ہے نہ کچھ دے سکتا ہے۔ مثلا پتھر کو آپ اٹھا کے پانی میں پھینک دیں، نیچے آگ لگائیں، جتنا مرضی چمچہ ہلائیں، نہ پتھر پانی لے سکتا ہے نہ پتھر پانی کو کچھ دے سکتا ہے۔ آپ مٹی اٹھا کے پانی میں پھینکیں گے تو مٹی پانی کو لے بھی لیتی ہے اور خود پانی میں حل بھی ہو جاتی ہے، گارا بھی بن جاتی ہے، اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی آٹا ہے اور بڑی چیزیں آپ دیکھیں تو وہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں آپ کہ پتھر سخت ہو گیا۔ تو بعیسن ایک تو برا اور دوسرا سخت، پھر یہ مبالغے کا وزن ہے تو اس کے ساتھ آپ نہایت لگا لیں یا زیادہ لگا لیں، کچھ بھی مبالغہ آ گیا نا۔ تو سخت عذاب بعیسن، اس کا معنی بھی سخت ہے، تو دو دفعہ سخت آ گیا، تو سخت عذاب، شدید عذاب، بے عذاب بعیسن، تو ہم نے ان کو بڑے سخت اور جس عذاب کے اندر کوئی نرمی کوئی لچک نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے دروغوں کے بارے میں بتایا وہ کیا بتایا کہ ان کے اندر دلوں میں کوئی نرمی نہیں، وہ یہ نہیں کسی کو روتا پیٹتا دیکھیں گے آئے حکو تو ان میں رحم آ جائے گا، رحم نہیں آئے گا۔ تو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، بے عذاب بعیسن، سخت عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، یہ پچھلی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بعض بھی بسبب، اس کو کہتے ہیں بعض سببیہ، ما جو کچھ، کانو کیونکہ آگے فعل آ گیا اس لیے لہذا استمراری میں چلا جائے گا، ماضی استمراری میں کرتے رہے تھے، یفسقون، یہ کا مطلب جی وہ واو الگ، پیچھے کیا بچ گیا؟ فسق بچ گیا پیچھے، فسق۔ فسق کل میں نے آپ کو بتایا تھا، فسق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، علم کے ساتھ گناہ کرنا۔ پتہ ہے کہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ناراض ہے، اور تو پھر کیا؟
جب آدمی کے دماغ سے نکل جائے کہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ بھی آ سکے، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بتا رہے ہیں جب کہ مچھلیاں پکڑو گے تو عذاب آ جائے گا، اس کے باوجود مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، باوجود پتہ ہونے کے پکڑ رہے ہیں، تو یہ فسق ہے، یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ یعنی جانتے بوجھتے بندہ، یہ ایک ہوتی ہے غلطی، دوسری کیا ہوتی ہے جی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ غلطی نہیں ہے بلکہ مستی ہے، یہ مستی تھی۔ گناہ کیا ہے؟ فسق کیا ہے؟ مستی، غلطی نہیں، جان بوجھ کے علم کے باوجود گناہ کرنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، ظالموں کو۔ آخری بات اس میں پھر وہی آ جائے گی، ٹوٹل گروہ کتنے تھے؟ 3، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، ایک نہ پکڑتا تھا نہ نصیحت کرتا تھا، تیسرا پکڑتا تھا نہ نصیحت کرتا تھا۔ اللہ نے نجات کس کو دی؟ نصیحت کر، باقی دونوں رگڑے گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گیٹ آؤٹ کر دیا، ایک نصیحت کرنے والے بچ گئے۔ تو گناہ کو دیکھ کے نصیحت کرنے والا جو دائرہ ہے اس کو ضرور حرکت میں لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہیں۔ فلما میم کتنے ہیں یہاں پہ؟ 2 ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون، نون ساکت کے بعد ہا ہے، ہا ہلکی ہے، ایک تو سینے سے نکالنا ہے، دوسرا نون کا اظہار ہوگا، ینہون نہیں ہوگا بلکہ زبان تالو سے لگانی، ینہون عن السوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ، با کے آگے کیا جی؟ چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ عذاب بن نہیں پڑھیں گے، بم پڑھیں گے، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا كانوا یفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔